اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان پر کیسا عمل کیتا؟ قرآن کس نے منہ چھوڑیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی سنیا. آقا دو جہاں پیغام آئے کہ اللہ نے طرف آیت آئی ہے، آیت آئی، اس سے پہلی آیت آئی تھے، دوسری آیت نازل ہوئی، ایون یہاں اتنے تک کہ قرآن پورا سڑک پر پہنچ گیا، کمپلیٹ قرآن آ گیا. اللہ نہ کرے قرآن میں پڑھا اب نازل کرا تو ریزہ ریزہ ہو جایا، لیکن قرآن کسی نے سٹڈی نہیں کیتا، قرآن کسی نے سوال کیتا ہی نہیں. اس سوال کرنے واسطے عربی نہیں لغت نہ ہونا لازم نہیں، اپنی زبان ہی سوال کرو. اللہ سے کی زبان دیتی بھی، اللہ سے کی شعور دیتا ہوا، عقل دیتی بھی، سوال کرو. سوال قرآن تو مراد کہ جڑے قرآن نے جھاڑ نہ لے وے، بھائی فلانے عالم علامہ صاحب ہے، فلانے مفتی صاحب ہے، فلانے ناولی پیر صاحب ہے، فلانے شیخ صاحب ہے، جو جتھے جتھے ایڈجسٹ ہے، جتھے جتھے بیٹھا ہویا، جس مقام پر بیٹھا ہویا، ٹھیک ہے، اس کی سوال کرو. کیا سوال کرو؟ حضرت لفظ خدا کہاں لکھا ہے بتا دے. دعویٰ تو یہی ہے نا کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہم اسے نہیں مانتے. تو ثابت کرے کہاں لکھا ہوا ہے لفظ خدا. رائٹ سوال ہے نا، پوچھنا رائٹ بنتا ہے. کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا خوف ہے ان سے پوچھنے میں؟ احترام اپنی جگہ ہے، سوال اپنی جگہ ہے. موت کا پتہ نہیں ہے کب روح نکل جانی ہے، تو سوال کیوں نہ پوچھیں، اپنی رہنمائی کیوں نہ کریں، رائے ہدایت کیوں نہ پائیں. دین دینے والے کو تو یہی کام ہے نا کہ آپ رائے ہدایت دیں ہمیں. ہم رائے ہدایت تو نہیں مل رہی، ہم سوال کر رہے ہیں، آپ ہم سے بھاگ رہے ہیں. ہم سوال کر رہے ہیں اور آپ ہم سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے سوال کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے. اور حقوق العباد ہو گئے. اللہ نمازیں منہ پہ مار رہا ہے، بھائی کیوں؟ میں نے سوال کیا بھائی کیوں اللہ نمازیں منہ پہ مارے گا، کیا وجہ ہے، ہم نے کیا ایسا کر دیا؟ تو پتہ چلا جی ہم تفریق میں بٹے ہوئے ہیں. شرک ہم کر رہے ہیں اور تفریق میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں. اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تفرقے میں مت پڑو، فرقہ فرقہ نہ ہو. فرقہ فرقہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. زبان مصطفیٰ بھی کہہ رہی، کیونکہ قرآن ہم نے نبی کی زبان سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایسا ہی ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، تو ہم کن میں سے ہیں؟ نبی کی بات مانی ہم نے نہیں. پھر فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے. سب کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، کیا مطلب ہے سب کا؟ سارے. سب کا مطلب ہے سارے. سب کا مطلب سارے سوائے ایک جماعت کے. جب سب جہنم میں جائیں گے فرقہ تو سب جہنم میں جائے گا، تو ہم نے فرقے میں رکھا کیا ہے؟ نبی کی مان رہے ہیں؟ نہیں. تو نمازی یہی تو وجہ ہے ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. نبی کی تو امتیاں بنے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا، تو کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ سنی شیعہ چھوڑ کر گئے تھے یا امتی چھوڑ کر گئے تھے؟ امتی چھوڑ کر گئے تھے نا. کیوں جی؟ کیوں میرا بیٹا؟ امتی پہ چھوڑ کر گئے تھے نا. تو جب امتی چھوڑ کر گئے ہیں اللہ کے نبی، تو ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم امت کیوں نہیں بنے؟ امتی کیوں نہیں بنے؟ امتی بننے میں کیا اعتراض ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے، سارے دعوے دار ہیں میں امتی ہوں. میں جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نبی کا امتی ہوں. بھائی یہ سارا ٹائٹل کیا لگایا ہوا ہے؟ یعنی یہ تفریق ہے جی. یہ کیا ہے؟ تفریق ہے. اچھا یہ کہاں لے کے جائے گی ہمیں؟ جی آپ کو سیدھا انشاءاللہ جہنم لے کے جائے گی. یہ تفریق آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم لے کے جائے گی. او بھائی کیسے جہنم لے کے جائے گی؟ او بھائی تیرے خلاف تو 72 گروہ کھڑے ہیں، تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جسے 72 گروہ جہنمی کہتے ہیں. چل تجھے نہیں کہتے، اس کو تو پکے رنگ کہتے ہیں، اس کو تو پکے رنگ کہتے ہیں. یہ سنی بریلوی ہے جی، بریلویوں کو سنی ہے، بریلوی مسلک ہے. ہاں جی، یہ باقی سب کی نظر میں جہنمی ہے. یہ جی یہ دیوبند کا مولوی ہے جی، مسلک ہے دیوبند کا. ہاں باقی اب بریلوی ان کے ساتھ رل کے اسے جہنمی کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ آگے جناب دیوبندی، یہ جی یہ ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا امام ہے، ان کی اپنی مسجد ہے. اچھا تو یہ انہوں نے بولا جی باقی کی سب کی نظر میں یہ جنمی. اب ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے خلاف کتنے گروہ کھڑے ہیں؟ 72، 72 گروہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک واحد کے ون کے خلاف، ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں. یہ کون ہے جی؟ جنمی ہے. تو میرا چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ اگر ہم نے جنتی بننا ہے، اب بندے سوال پیدا ہوتا ہے نا جنتی پھر کیسے بنے گی جی اگر ہم جنمی ہیں؟ تو اگر ہم جنمی ہیں، آپ نے ہمیں ڈکلیئر تو کر دیا ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ جنمی ہیں، تو کوئی دلیل بتائے تھے جنتی کیسے بندہ بنتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ان 73 کو ایک جگہ بٹھا لو. کیوں جی؟ ان 73 کو کیا کرو؟ اکٹھا کرو اور ان سے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا کن کے لیے مانگی؟ سب سے پوچھ لو 73 کے طرف سے. بولے کہ امت کے لیے. کس کے لیے؟ امتی کے لیے دعا مانگی گی. اچھا ان کو دلیل دو بھائی. یہ 73 کے 73 کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا، میں نے اپنے نبی سے کہ میں اپنے نبی کی امت کو بخش دوں گا. کس کو بخشوں گا؟ امتی کو بخشوں گا، امت کو بخشوں گا. امتی واحد اور امت جمع، امتی واحد اور امت جمع. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں امت کو جمع، امت کو بخشوں گا. اللہ نے نہیں کہا تفریق کو بخشوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی دلیل؟ یار ٹھیک ہے زبردست، یہ سارے کے سارے مان رہے ہیں. چلو تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ بھی قرآن سے لے لو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کر آ رہے ہیں؟ امتی. سنی یا شیعہ یا امتی؟ امتی بن کر آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو آنے والے کی بھی دلیل موجود ہے قرآن میں کہ وہ بھی امتی بن کر آ رہا ہے. تو نبی کیا چھوڑ کر گئے؟ امتی. تفریق سے کیا کر کے گئے؟ منع فرما کے گئے. تفریق سے منع فرما کر گئے. اور میں کہتا ہوں، میں ابھی آپ کے اب یہاں پہ لیڈیز ہیں جینٹس نہیں ہیں، میں کھل کے بات کرتا کہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے دیتا ہوں، فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. فرقے کی مثال ایسے بتائی اور ایک اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کے ساتھ مثال دے کے بتائی. وہ اگر اس امت میں امتیوں میں تھا تو میری امت میں بھی ہوگا. تو اس لیے کیا ہم نے ایسا بننا ہے؟ غلاظت میں بیٹھنا ہے ساری زندگی، نفرت میں بیٹھنا ہے؟ تو ہم نے سکے بھائی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ کو دین ہے؟ اس کو دین بولتے ہیں؟ یہ نبی کی شریعت تھی، یہ میرے نبی کا پیغام تھا، یہ میسج آقا نے دیا تھا؟ نہیں. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ اول چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کو مولا علی کی ان سے عبادت کروا کر گئے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میسج دیا تھا، دیکھو میں خلیفہ اول تھا، پھر بھی وہ علی کو دیکھ کے میں نے عبادت کی ہے. ٹھیک ہے پتر جی. اچھا اس کی دوسری راوی دیکھ لیں، جناب اماں شمومنوں کی ماں، جن کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گواہی دے رہے ہیں. اچھا اس کو دیکھ لیں، وہ شیعہ بھی دے. دیکھے جی سنی کو جو ماں عائشہ ہیں وہ بھائی سنیوں کی نہیں ہے بھائی جان، معذرت کے ساتھ ماں سب کی ایک ہی ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ہی ماں ہے. اور جتنی میری آقا کی زوجہ ہیں، ان کی جو بیوی ہیں، وہ سب امت کی مائیں ہیں. تو ہم ان میں تفریق نہیں کر سکتے. ہم نے نفرت کا بیج نہیں بونا ہے، ہم نے محبت کا بیج بونا ہے. انہی سے دلیلیں لیتے ہو، انہی کو برا کہتے ہو، یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ میں تو ویسے کو نہیں عقل مانتا جو ان سے دلیلیں بھی دے، ان سے ذکر علی کی دلیلیں بھی لے، ذکر علی بھی کرے اور حق بھی کیا ادا کرے. یہ بھی نہیں کہ آپ غلط بات عمل کر رہے ہیں، ذکر علی جیسا کوئی عمل ہی کو نہیں ہے. بے شک. لیکن وہ جن سے لیا ہے، جو وجہ بنے ہیں، ان کے کیوں دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ ان سے کیوں نفرت ہے؟ کیوں امت میں تفرقہ ڈالا ہوا ہے؟ تو برائے مہربانی جو کوئی معاملات ہیں آپ کے، لکھنے والا رائٹر غلط ہو سکتا ہے، آگے میسج پہنچانے والا غلط ہو سکتا ہے، وہ انسان تھے. اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ذبح کرنے کے لیے صحابی اور بہت سارے 18,000 حافظ قرآن اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث بھی غلط لکھ سکتا ہے.
اور جو چیزیں نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفریق ڈالیں وہ غلط ہیں. یہ جب آپ اپنا اصول بنائیں گے تب امت اکٹھی ہوگی. آپ امت نہیں اکٹھی کر رہے. آپ جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں باقیوں کو دو ڈالتے ہیں. امت اکٹھی کرنے والی کوئی بندہ بات نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.